کہ اللہ رب العزت جنت میں اپنے ایک بندے کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ بندہ اپنے رب سے پوچھتا ہے، اے رب کائنات، کیا وجہ ہے کہ تو نے میرا درجہ بلند کر دیا ہے، مجھے اونچے مقام پر فائز کر دیا ہے، مجھے بلند و بالا مقام عطا کر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندے، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی، تیرے لیے ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کیا ہے، اس کی برکت تجھے ملی ہے، تیرا درجہ جنت میں پڑ گیا۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس ایصال ثواب کو نورانی تشتری میں سجا کر اس میت کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں اور نام لے کر پکارتے ہیں، ارے فلاں ابن فلاں، اٹھ جا، تیرے لیے تحفہ پیش ہے، اسے قبول کر لے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے مقدس فرشتوں بتاؤ کون سا تحفہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے عزیزوں نے، تیرے اہل خانہ نے، تیرے دوست و احباب اور رشتہ داروں نے ایصال ثواب کیا ہے، وہی تحفہ میں تیری خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ پھر وہ اس تحفہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبر کو بقعہ نور بنا دیا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ پھر وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ پھولے نہیں سماتا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے والدین کے نام سے یا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے نام سے ایصال ثواب نہیں کرتے، وہ اس پر غمی کرتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، ان دونوں حدیثوں سے ہمیں سبق یہ ملا کہ گاہے گاہے ہمیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، اس میں ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ بات آتی ہے تو بات پر بات یاد آتی چلی جاتی ہے۔ ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ یہ عمل آپ لوگ اپنا لو، انشاءاللہ الرحمن آپ راہ راست پر آ جاؤ گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قبرستان سے گزرے اور گزرتے وقت 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھ لے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے قبرستان میں مردے ہیں ان سبوں کو ایصال ثواب کر دے، تو اللہ رب العزت ان تمام مرحومین کو جتنا ثواب عطا فرمائے گا اتنا اکیلے ثواب اس پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر اگر قبرستان میں 1000 لوگ دفن ہیں تو اللہ رب العزت 1000 لوگوں کو جتنا ثواب عطا فرمائے گا، فردن فردن اتنا تنہا ثواب پروردگار عالم اس پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، بات آئی تو میں نے حدیث پیش کر دی، آپ اس پر عمل کریں۔ جب قبرستان سے گاڑی لے کر گزرے تو اگر نہ رکے تو چلتے چلتے ہی 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، اور میرے خیال سے سورہ اخلاص ہر ایک کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہ ہو تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو سکیں۔ ہمارے کانوں میں خبر آئی کہ ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، راہ راست سے بھٹکتے جا رہے ہیں، برائیوں کے دلدل میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کا ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ جب انسان شراب خور ہو جائے
شراب نوشی کرنے لگے، سود خوری کرنے لگے، عیاشیت کے اڈوں پر گھناؤنا کھیل کھیلنے لگے، تو سمجھ لو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے۔ کب وہ بے ایمان ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں شراب کو برائیوں کی ماں قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ ماتا، جو شراب سے بچ گیا وہ انشاءاللہ الرحمن ہر برے افعال سے بچ سکتا ہے، اور جو شراب خور ہو گیا وہ ہر کام یعنی بڑا سے بڑا برا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ دوزخ کے آگ سے محفوظ ہو جائیں اور جنتی آشیانے کے مکین بن جائیں، تو اگر اس برے لت کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اگر ہم شراب خوری کر رہے ہیں یا عیاشی یا عیاشیت میں مبتلا ہیں، زناکار بن گئے ہیں، بدکار بن گئے ہیں، تو مسلمانوں اب بھی وقت ہے، رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان تو اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ ایک قطرہ آنسو پروردگار عالم کے قہر و غضب کو ٹھنڈا کر دے گا اور تمہیں جنتی آشیانے کا مکین بنا دے گا۔ پروردگار عالم کا قہر و غضب تمہارے ایک آنسو سے ٹھنڈا ہو جائے گا، اور رب کریم تمہارے ایک آنسو کے عوض میں عفو و درگزر کا قلم پھیر کر تمہیں بہترین انسان بنا دے گا۔ یہی وجہ ہے میرے آقا حضور رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، والشاب الطائب حبیب اللہ۔ لیکن وہ نوجوان جو جوانی میں گناہوں سے تائب ہو جائے، بدکاری سے بچ جائے، برے اعمال سے دور ہو جائے، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے، اللہ کا حبیب بن جایا کرتا ہے۔ مسلمانوں، اس سے بڑی دولت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، میں اللہ کا توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس کرتوت سے باز آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں۔ اسی سے ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی، قبر میں بھی حاصل ہوں گی، حشر میں بھی حاصل ہوں گی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سبوں کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم برے راہ پر ہیں تو نام آتے ہیں، اے میری روح مچل شاہ انام آتے ہیں، اے میری روح مچل شاہ انام آتے ہیں، اے میری روح مچل شاہ انام آتے ہیں، دل کی مسجد کے مصلی کے امام آتے ہیں، دل کی مسجد کے مصلی کے امام آتے ہیں، اور جب توجہ میرے سرکار کی ہو جاتی ہے، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں ہوگی تب تک ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ شعر سنیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگائیں کہ جب توجہ میرے سرکار کی ہو جاتی ہے، جب توجہ میرے سرکار کی ہو جاتی ہے، جب توجہ میرے سرکار کی ہو جاتی ہے، نعت کے شعر تواتر سے مدام آتے ہیں،
نعت کے شعر تواتر سے مدام آتے ہیں، اور خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونکھ کر صحابہ جان لیا کرتے تھے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہاں سے ہوا۔ شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ بوئے تن پاتے ہی اصحاب یہ کہیں اٹھتے تھے، بوئے تن پاتے ہی اصحاب یہ کہیں اٹھتے تھے، بوئے تن پاتے ہی اصحاب یہ کہیں اٹھتے تھے، مرحبا جان چمن حسن تمام آتے ہیں، مرحبا جان چمن حسن تمام آتے ہیں، دل کی مسجد کے مصلی کے امام آتے ہیں، اور پہلے اقصی میں مراتب کی صفیں سجتی ہیں، پہلے اقصی میں مراتب کی صفیں سجتی ہیں، پہلے اقصی میں مراتب کی صفیں سجتی ہیں، تب کہیں جا کے رسولوں کے امام آتے ہیں، تب کہیں جا کے رسولوں کے امام آتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے نام پر، ان کی عزت پر اگر ہماری جان قربان ہو جائے تو اس سے بڑی دولت مومن کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی کی ترجمانی شاعر کرتا ہے، سنیں اور وقت آئے تو اس پر عمل کریں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ناموس مصطفیٰ پر قربان ہونے کی توفیق دے، کہ ان پہ جان دینے کی بات آئے تو فوراً دے دو، ان پہ جان دینے کی بات آئے تو فوراً دے دو، ان پہ جان دینے کی بات آئے تو فوراً دے دو، ان پہ جان دینے کی بات آئے تو فوراً دے دو، زندگانی میں یہ قسمت سے مقام آتے ہیں، زندگانی میں یہ قسمت سے مقام آتے ہیں، دل کی مسجد کے مصلی کے امام آتے ہیں، اور حشر کی تشنہ لبی سے تو ہراساں کیوں ہے، حشر کی تشنہ لبی سے تو ہراساں کیوں ہے، عید کے لمحے صدا باد سیام آتے ہیں، عید کے لمحے صدا باد سیام آتے ہیں، اور شعر آخر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ، چرخ افکار ہے یا محبت شہتابانی، چرخ افکار ہے یا محبت شہتابانی، چرخ افکار ہے یا محبت شہتابانی، عید ملنے کو جہاں ماہ تمام آتے ہیں، عید ملنے کو جہاں ماہ تمام آتے ہیں، اے میری روح مچل شاہ انام آتے ہیں، دل کی
مسجد کے مصلی کے امام آتے ہیں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم امتہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے پیشتر ہمارے خطیب و امام خطیب بے نظیر ادیب شہید حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری شمشیر عالم صاحب اللہ نے بہت ہی روح پرور اور بیدار مغز بیان کیا. آپ حضرات نے سماعت کیا. میں چاہتا ہوں کہ سیدنا سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کی شان میں حدیث مصطفیٰ کے حوالے سے صرف 10 منٹ میں ایک واقعہ اور 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. اس سے پیشتر آپ ایک اور بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریمہ. ایک عاشق غوث الورا جب بارگاہ غوثیت مآب میں اور بارگاہ رسالت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو اس انداز میں وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں. تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. اور بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیرے اس قدر آقا. بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیرے اس قدر آقا. ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں. ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں. اور دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے. دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے. ارے سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں. سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان کو اللہ رب العزت نے وہ مقام رفیع عطا کیا ہے. آپ کو ایسا بلند و بالا مرتبہ رب کائنات نے عطا کیا ہے کہ خود سیدنا سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کو پروردگار عالم نے قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کے منصب جلیل پر فائز کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا سیدنا سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان جب اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا والو سن لو الانس له مشائخ والجن له مشائخ والملائکۃ له مشائخ وانا شیخ القل. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب کے امتیوں سن لو ہر جنوں کے بھی پیر ہوا کرتے ہیں, انسانوں کے بھی پیر ہوا کرتے ہیں, فرشتوں کے بھی پیر ہوا کرتے ہیں. وَأَنَا شَيْخُ الْكُلْ. آپ فرماتے ہیں مجھ پر اللہ کے فضل و کرم کا حال یہ ہے کہ بیک وقت میں انسانوں کا بھی پیر ہوں, جناتوں کا بھی پیر ہوں, فرشتوں کا بھی پیر ہوں اور پیروں کا بھی پیر ہوں. یہی وجہ ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی نظر جب اس فرمان پر پڑتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. میروں کے آپ میر ہیں یا غوث المدد. اور شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ
جن کی شان یہ تھی کہ آپ معلم الحدیث ہیں، حدیث کی ترویج و اشاعت کرنے والے انڈیا کی سرزمین پر آپ ہیں۔ گویا یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین کے سب سے اونچے محدث کا نام حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جن کی شان یہ تھی کہ ہر رات آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرانے کے لیے آپ کے خواب میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ شیخ محقق ارشاد فرماتے ہیں، اوس در اولیاء ممتاز چو پیمبر در انبیاء ممتاز۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان ولیوں کی صفوں میں اسی طرح شان والے ہیں جس طرح آمنہ کے لال نبیوں اور رسولوں کی صفوں میں سب سے عظیم شان والے ہیں۔ اور آگے چلو، خود سیدنا سرکار غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اولیاء کرام کو انبیاء کرام کی ذات کا مظہر بنایا ہوا ہے، انبیاء کرام کی ذات کا پرتو بنایا ہوا ہے، اور انبیاء و مرسلین کو رب کائنات نے اپنی ذات کا مظہر بنایا ہوا ہے۔ یعنی اولیاء کرام مظہر انبیاء ہیں اور انبیاء و مرسلین مظہر خدائے تعالی ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ولایت پرتوے نبوت ہے اور نبوت پرتوے جلال و جمال الہی ہے۔ اور جب آپ اپنا تعارف آگے پیش کرتے ہیں تو قصیدہ غوثیہ میں آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ سیدنا سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں زمانے کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ کوئی پرتوے آدم علیہ السلام ہے، کوئی پرتوے شیس علیہ السلام ہے، کوئی پرتوے نوح علیہ السلام ہے، کوئی پرتوے ادریس ہے، کوئی پرتوے داؤد ہے، تو کوئی پرتوے صالح ہے، کوئی پرتوے ہود ہے، کوئی پرتوے سلیمان ہے۔ زمانے کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ پر رب کائنات کا فضل یہ ہے کہ میں اپنے نانا جان سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب بدر کمال ہیں، صاحب جود و نوال ہے، میں ان کی ذات کا پرتو بھی ہوں اور ان کے جمال کا بھی پرتو ہوں، ان کے جلال کا بھی پرتو ہوں۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی نظر جب اس روایت پر پڑتی ہے تو بریلی کے تاجدار پکار کر ارشاد فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ اب آپ غور کریں اور دیکھیں سیدنا سرکار غوث اعظم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے دنیا والو سنو، جہاں تمام انبیاء کرام مرجع کمالات ہیں، جہاں تمام انبیاء کرام سر چشمہ رشد و ہدایت ہیں، جہاں تمام انبیاء کرام معدن ولایت ہیں، وہی ہمارے آقا حضور آقائے کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات، ان کی شان تمام نبیوں سے بالکل جدا ہے، تمام نبیوں سے الگ ہے۔ وہ خاتم النبیین بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں۔ جتنے کمالات، جتنے تصرفات
جتنے معجزات، جتنے اختیارات تمام انبیاء کرام کو دیے گئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے کمالات تمام نبیوں کو دیے گئے ہیں، ان تمام کمالات کو سمیٹ کر بلکہ اس سے بھی زیادہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ کے اندر آدم کی آدمیت بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر حضرت شیش کا بڑکپن بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر حضرت نوح کی شجاعت بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر حضرت صالح کی قوت بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر موسوی جلال بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر عیسوی جمال بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر ہارونی اخوت بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر سلیمانی شوکت بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر یعقوبی اعتماد بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر حضرت یوسف کا حسن بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر ابراہیم کی خلت بھی ہے، مصطفیٰ کے اندر اسماعیل کا ایثار بھی ہے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی تمام صفتیں تنہا مصطفیٰ جان رحمت کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا جب اپنے علم و فضل اور کمال کا تذکرہ کرتے ہیں تو گلے قدس کی پتیوں کو حرکت دے کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اوتی تو علم الاولین والآخرین، گزرے ہوئے تمام لوگوں کا علم اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کا علم محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا جب اپنی بادشاہی کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی حکومت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام زمین کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں، سب پر مجھے قبضہ دے دیا گیا ہے۔ اے میرے پیارے رہلوا اور اجاگر پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، ذرا ذہن کو قریب کرو اور دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ صرف زمین پر ہی نہیں ہے۔ آقا نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں، 2 آسمان والوں میں سے اور 2 زمین والوں میں سے۔ میرے وہ 2 وزیر جو آسمان والوں میں سے ہیں وہ حضرت جبریل و میکائیل ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میرے وہ 2 وزیر جو آسمان والوں میں سے ہیں وہ حضرت جبریل و میکائیل ہیں، اور وہ 2 وزیر جو زمین والوں میں سے ہیں وہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ اب اس حدیث سے اندازہ یہ لگ گیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، آپ کی بادشاہی صرف زمین پر ہی نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر بھی نبی کا قبضہ ہے، آسمانوں پر بھی نبی کی حکومت ہے، برگ و ثمر پر بھی نبی کی حکومت ہے، شجر و حجر پر بھی نبی کی حکومت ہے، جنت و دوزخ پر بھی نبی کی حکومت ہے، حور و غلمان پر بھی نبی کی حکومت ہے، جنت کے رضوان پر بھی نبی کی حکومت ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ جان رحمت کے قبضہ اختیار میں ہے۔ تو اے میرے پیارے مسلمانوں، اب ذرا سوچو کہ جو ولی مظہر موسیٰ ہے وہ بھی باکمال ہے، جو ولی مظہر عیسیٰ ہے وہ بھی باکمال ہے، جو ولی مظہر خلیل ہے وہ بھی باکمال ہے، مگر وہ ولی جو جلوہ ذبیح اللہ ہے وہ بھی باکمال ہے۔ مگر یاد رکھو وہ سیدنا سرکار غوث اعظم جو جلوہ رسول اللہ ہے وہ ان سبوں میں سب سے زیادہ باکمال ہے اور سب سے زیادہ شان والے۔ کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسولان اعظام آئے، ان تمام انبیاء و مرسلین سے زیادہ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پرتو ہیں، تو ایسے ہی ولیوں میں آپ کی شان سب سے بلند و بالا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت
امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا اور اسی اخبار الاخیار میں شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان خطاب کر رہے تھے وعظ فرما رہے تھے تقریر کر رہے تھے دوران خطاب اچانک آپ نے تقریر بند کر دی ہوا میں پرواز کرنے لگے پہلا قدم ہوا میں رکھا دوسرا قدم فضا میں رکھا تیسرا قدم فضا میں رکھا اور ارشاد فرمایا قف یا اسرائیلیو اسما کلام محمدی آپ نے ارشاد فرمایا اے اسرائیلی ٹھہر جا محمدی کا کلام سن لے پھر جا ذرا دیکھو سیدنا سرکار غوث اعظم کیسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پرتوں ہیں سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مظہر ہیں ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ کر لو آپ فضا میں اڑتے ہوئے یہ آواز لگائی اے اسرائیلی ٹھہر جا محمدی کا کلام سن لے اس کے بعد پھر جا اس کے بعد پھر آپ تقریر کے لیے منبر نور پر واپس تشریف لے آتے ہیں پھر جب آپ تقریر مکمل کرتے ہیں وعظ آپ کا مکمل ہوتا ہے خطاب کی تکمیل ہوتی ہے بعدہو کسی نے سوال کیا کہ حضور والا دوران تقریر آپ نے منبر کو بھی چھوڑ دیا ہوا میں پرواز کرنے لگے وعظ بند کر دیا آپ نے اور دوران پرواز ہوا میں چلتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اے اسرائیلی ٹھہر جا محمدی کا کلام سن لے پھر جا حضور والا تقریر کے درمیان اس جملے کا استعمال آپ نے کیا فضا میں اڑتے ہوئے اس کا ربط میری سمجھ میں نہیں آیا آپ نے اس سے کیا بتانا چاہا ہے ہم لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے عزیزان ملت اسلامیہ اتنا سننا تھا سیدنا سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان مسکراتے ہیں اور اس سائل کو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں سنو میں جب تقریر کر رہا تھا تو میری تقریر کی مجلس میں واز کی محفل میں حضرت خضر آئے ہوئے تھے اور کسی کام کی وجہ سے وہ مجلس چھوڑ کر جا رہے تھے محفل چھوڑ کر جا رہے تھے ان کا جانا غوث اعظم کو ناگوار گزرا اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے منبر کو بھی چھوڑا واز کو بھی چھوڑا تقریر بند کی ہوا میں چلنے لگا پہلا قدم رکھا دوسرا قدم رکھا پھر تیسرا قدم رکھا اس کے بعد ارشاد فرمایا اے اسرائیلی ٹھہر جا محمدی کا کلام سن لے پھر جا یہی وجہ ہے کسی اور سے مقام غوثیت نہ پوچھو کسی اور سے سرکار غوث اعظم کے واز کی مجلس کا حال نہ پوچھو بلکہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت کی بارگاہ میں چلو اور ان سے پوچھ لو اے عصر حاضر کے مجدد اے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت آپ بتائیے غوث اعظم کے واز کی مجلس کا حال کیا ہوتا تھا تو بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے ولی کا مرسل آئے خود حضور آئے ولی کا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیرے واز کی مجلس ہے وہ تیرے واز کی مجلس ہے آغوز تو عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کی مجلس کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ صرف اولیاء نہیں بلکہ انبیاء آیا کرتے تھے اور انبیاء نہیں بلکہ سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے انہی سے رشتہ مضبوط کرو رزق حلال کی تلاش کرو رزق حرام سے بچو نماز کے پابند بن جاؤ برے اعمال سے توبہ کر لو انشاءاللہ الرحمن سیدنا سرکار غوث اعظم سے اگر یہ رشتہ آپ کا جڑا رہا تو انشاءاللہ الرحمن
حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم اپنے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو اس مختصر سی گفتگو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔